تنہائی ایک دو دھاری تلوار ہے، یہ کبھی کبھی اللہ رب العزت قریب کر دیتی ہے اور کبھی کبھی نفس کے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے۔ ہم مجموع کے اندر تو پاشا بنتا جیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہماری اصل حقیقت وہ ہے جو بند کمروں کے اندھیروں اور موبائل فون کی روشنی کے اوپر ہوتی ہے۔ تنہائی کے گناہ وہ دیمت ہے جو انسان کی سال کی عبادات کو چاٹ جاتے ہیں۔ جب انسان چار دیواری کے پیچھے خود تو آزاد سمجھ کر اللہ رب العزت کی حدود کو توڑتا ہے تو اپنے ہی ستون کا سودا کر رہا ہوتا ہے۔ آج جو محفل میں حیات بوجھ کی وجہ سے چھوٹی رہتی ہے، جب تنہائی کے اندر بے حیائی کے مناظر کی اثیر بنتی ہے تو دل کی بستی ویران ہو جاتی ہے۔ ہم تنہائی کے اندر لائٹ بھی آف کر سکتے ہیں، کمرہ بھی بند کر سکتے ہیں، ہسٹری بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم اس بصیر ذات سے کیسے چھپے تھے جو ہماری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرشتے بھی قلم تھامے حیران ہو گئے کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ دیر پہلے لوگوں کے سامنے سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت اس کو ہوا کے ذروں میں اڑا دے گا، ذرے بنا دے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، طرح طرح کے اعمال کرتے ہوں گے ہجوم کے اندر، لیکن جب اپنی تنہائی کے اندر آئیں گے تنہائی ان کی پار نہیں ہوگی۔ جانتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ تنہا تھے، اکیلے تھے، ایک خوبصورت عورت ان کو زنا کی دعوت دے رہی تھی، طاقت بھی تھی، لیکن انہوں نے معاذ اللہ تھا، اللہ رب العزت کی پناہ تھا۔ جانتے ہو میرے بھائیوں تنہائی سے گناہ کیا ہے؟ تمہارا انٹرنیٹ پر فوش ویڈیوز تصویریں دیکھنا، تنہائی کے اندر غلط تصویریں دیکھنا، انٹرنیٹ پر نامحرم لڑکیوں سے نامناسب باتیں کرنا، چیٹنگ کرنا اور طرح طرح کی گندی باتیں کرنا، یہ تمہارے تنہائی کے گناہ ہیں میرے بھائیوں، جو سال کی عبادت کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تم توجہ نہیں کرتے میرے بھائیوں، یہ گناہ تمہاری دنیا کی زندگی پر بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ پیسہ آتا ہے لیکن ریختی تنگی ہو جاتی ہے، پیسے کے اندر گھروں کے اندر برکت نہیں رہی، گھروں کا سکون چھن چکا ہے۔ تنہائی کے گناہ انسان کو ڈپریشن بے سکونی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں ہم سب میں سے نیک کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بس پردہ رکھا ہوا ہے، لیکن جب یہ تنہائی کا گناہ عادت بن جاتا ہے تو پھر سب کے سامنے بھی آ جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر آپ غور کریں کہ اگر دنیا کے اندر یہ تنہائی سے گناہ کرتے ہوئے کوئی ہمیں دیکھ لے، یعنی فوش فلمیں دیکھتے ہوئے، غیر محرم سے باتیں کرتے ہوئے، تو ہمارا دل کرے گا کہ زمین پھٹے اور اس کے اندر ہم رات ہو جائیں۔ لیکن میرے بھائیوں اگر ہم غور کریں قیامت کے دن ہر جی نفس کا حساب ہوگا، اور اگر ہم نے کسی بات پر انکار کیا
تو یہ ہم نے نہیں کیا تو سب کے سامنے ہماری زندگی کی پوری فلم چلا دی جائے گی، پھر ہمارے تمام اعضاء ہمارے خلاف ہو جائیں گے، یہ نعت تان یہ سب اعضاء ہمارے خلاف دوائی دینے لگیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جس انجلی سے دنیا کی طرف موبائل پر انٹرنیٹ پر چلے کرتے ہو، اسی انجلی سے اللہ رب العزت کی تسبیح میں مشغول ہو جاؤ۔ تنہائی سے گناہوں کا علاج تنہائی سے آنسو میں چھپا ہوا ہے۔ تنہائی میں رب کو یاد کیا کرو، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو شیشوں کی طرح صاف کر دے گا۔